حروف کہاں سے آئے؟ حروف آپس میں کیوں ملتے ہیں؟ ایک لفظ کیسے جنم لیتا ہے؟ پاکستانی نژاد خطاط شاہد عالم حروف تہجی کی ریاضیاتی پیمائش کے نایاب فن کی مہارت کا بہترین نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ اس سوال کو لے کر کہ جو حروف ہمارے سامنے موجود ہیں ان کو صرف ایک دوسرے کے ساتھ رکھ کر ایک لفظ نہ بنایا جائے بلکہ ان کو آپس میں جوڑ کر ایک لفظ کو بنانے کا ایک نیا فن پیدا کیا جائے۔ یورپ میں شاہد عالم فن خطاطی کے شعبے میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ جرمن شہر آخن کے قریب شٹولبرگ میں ہم نے ان کے اسٹوڈیو کا دورہ کیا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جرمنی میں فن خطاطی کی ترقی اور ترویج کے لیے کس طرح اس فن کو ایک نیا انداز بخشا جا رہا ہے۔ جب میں نے بطور آرٹسٹ یہاں پہ کام شروع کیا تو میرے اندر ایک خواہش تھی کہ میں نے اپنی تحریر کو ایک اپنا ہی راستہ دینا ہے، میں نے کسی کی نقل نہیں کرنی ہے۔ شاہد عالم 46 برس سے جرمنی میں مقیم ہیں۔ انہوں نے جرمنی میں فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کی، ساتھ ساتھ مصوری، مجسمہ سازی اور خطاطی کی مہارت بھی حاصل کی۔ آپ نے جرمنی کے اسکولوں میں آرٹس ہسٹری کے مضامین کی تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ شاہد عالم اپنے فن پاروں میں رنگوں کا انتخاب یورپ کے حصے جمالیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ پورے یورپ میں پھیلے ہوئی جو فن تھا، خاص طور پہ یہ پینٹنگ کا جو فن جو تھا اس کو میں نے پڑھا تھا، اور اس سے مجھے یہ پہچان بھی مل سکی کہ خطاطی میں وہ رنگ استعمال کیے جا سکتے ہیں جو کہ یہاں کے ذوق و شوق میں اپنی جگہ آسانی سے بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنی خطاطی کے فن پاروں میں گوئٹے، فریڈرش شیلر اور رائنر ماریارل کے جیسے جرمن ادیبوں کے کلام استعمال کرتے ہیں۔ شاہد عالم ان شعراء کو اپنی زندگی کا ساتھی قرار دیتے ہیں۔ جرمنی کے مشہور ترین شاعر فریڈرش شیلر کی شاعری فراڈے شونا گوٹا فونکن، اس کا ترجمہ الجزائر کی ایک خاتون نے مجھے بھیجا۔ عربی دنیا کے لوگوں نے جب اس کو پڑھا تو انہوں نے کہا کہ ترجمہ کہیں زیادہ خوبصورت ہے بنسبت جرمن شاعری کے۔ مذاہب کے درمیان ہم آہنگی ان کی خطاطی کا ایک اہم جزو ہے۔ نمائشوں میں وہ اس فن پارے کے ذریعے ابراہیمی مذاہب میں یکسانیت کے عنصر کو اجاگر کرتے ہیں۔ اپنی نمائشوں میں ان تینوں مذاہب کی جو کتابیں ہیں، توراۃ اور بائبل عیسائیوں کی، اسلام میں قرآن، ان میں سے وہ ٹیکسٹ لیے جو کہ دکھائیں کہ ہماری مشترکہ چیزیں کہاں ہیں۔ عین لام میم علم اور حرف الف۔ خطاطی کی دنیا کے یہ منفرد مجسمے شاہد عالم کی تخلیقی صلاحیت کے عمدہ نمونے ہیں۔ الف سب سے پہلے الف ہی تھا۔ یہ دراصل نقطے کا پھیلاؤ ہے، نقطے کا پھیلاؤ۔ نقطے کے پھیلاؤ نے ایک عمودی شکل کو جنم دیا ہے جس کو ہم بطور الف جانتے ہیں۔ جرمنی کے مختلف شہروں میں منعقد کی جانے والی 25 سے زائد نمائشوں میں شاہد عالم کے کام کو بھرپور پذیرائی حاصل ہوتی رہی ہے۔ ہر سال کی طرح وہ اپنی اگلی نمائش کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو رپورٹ میں دیکھا کہ جرمنی میں فن خطاطی کے حوالے سے شاہد عالم کا کردار کتنا اہم ہے، تو آئیے اس سفر کے بارے میں انہی سے مزید جانتے ہیں۔ شاہد عالم صاحب، DW کے شو سوال میں خوش آمدید۔ عالم صاحب، آپ نے جرمنی میں 40 برس سے زائد کا عرصہ گزارا ہے، تو ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ آپ کا طالب علمی سے لے کر ایک فل ٹائم آرٹسٹ تک کا سفر کیسا گزرا؟ دراصل یہ خطاطی کا سفر بچپن ہی میں شروع ہو گیا تھا۔ بچپن ہی کے دنوں میں کالے حروف کو سفید زمین پر اترتے دیکھنا جیسے کالے کوے زمین پر اتر رہے ہوں اور مشکل انداز میں لفظ کو ایک شکل دینے کی کوشش میں ہو، تو یہ جو جادو جو بچپن ہی میں مجھ پہ حاوی ہوا، یہ اصل میں اسی وقت سے اب تک جانا مجھ پر حاوی ہے۔ اور بیچ میں جو سفر ہے، طالب علمی کا سفر ہے، مختلف شعبوں میں پڑھانے کا جو سفر ہے، اور جو نمائشیں ہوتی رہتی ہیں، اور زندگی کے دوسرے لوازمات کو پورا کرنے کے لیے جو وقت گزرتا رہتا ہے، لیکن یہ جو جادو ہے جو شروع ہی میں مجھ پہ حاوی ہو گیا تھا،
اس نے مجھے آج تک اپنی پکڑ میں رکھا ہوا ہے۔ عالم صاحب، ڈوائچلینڈ کو لینڈ آف تھنکرز کہا جاتا ہے، تو آپ کے تخلیقی کام میں اس سرزمین کا کتنا کردار ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک بنیادی کردار ہے۔ یہاں کے فنکاروں نے، یہاں کے مفکروں نے مجھے وہ ماحول دیا کہ میں نے اپنی سوچ کو ایک پرواز میں دیکھا، ایک آزاد پرواز میں دیکھا، اور سب سے ضروری چیز ایک فنکار کے لیے ہے ایک آزاد پرواز۔ اس آزاد پرواز کے بغیر وہ اپنی تخلیقی طاقتوں کو استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ تو یہاں کے جتنے بھی مفکر ہیں یا جو فنکار ہیں، کئی فنکاروں سے میرے تعلقات رہے ذاتی، لیکن ایسے مفکر جیسے کہ فریدرich شیلر یا گوئٹھے، ان کی شاعری نے مجھے بڑا متاثر کیا، یوں کہیے کہ انہوں نے ایک خیالی روشنی دی، اور اس روشنی میں وہ کام کر سکا جو آج آپ کے سامنے ہے۔ عالم صاحب، آپ نے اپنے کام میں مذہبی ہم آہنگی کے عنوان کو بھی استعمال کیا ہے، تو اس کا آپ کو خیال کس طرح آیا؟ مذہبی ہم آہنگی کا خیال دراصل ان الفاظ نے مجھے دیا جو بنے حروف کو آپس میں جوڑ کر۔ جب تک حروف آپس میں ایک تعلق نہ پیدا کریں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک نئے لفظ کو بنانے کا، یعنی اگر ان میں یہ ہم آہنگی کا احساس نہ ہو تو ایک لفظ جنم بھی نہیں لے سکتا۔ تو یہی بات ہے، اس زمین پر جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی ان کے گروپ ہیں، جتنے بھی ان کے مذاہب ہیں، اگر ان کے درمیان یہ ہم آہنگی نہ ہو کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک محسوس کریں، ایک تعلق میں اپنے آپ کو محسوس کریں، اس وقت تک وہاں پہ بات آگے نہیں بڑھ پاتی۔ تو یہ خیال اصل میں جو الفاظ میرے ہاتھ سے لکھے گئے انہوں نے مجھے دیا۔ میری تجزیاتی نظر نے مجھے بتایا کہ حروف آپس میں جو مل کر جو کچھ بنا رہے ہیں، یہی وہ پیغام ہے جو کہ میں نے آگے دینا ہے۔ اور یہ پیغام اس لیے آگے دیا جا رہا ہے کہ ہم آہنگی ہم سیکھیں حروف سے جو آپس میں مل کر ایک نئے لفظ کو جنم دیتے ہیں۔ عالم صاحب، آپ نے پیغام کا ذکر کیا، تو بہت سارے نوجوان آرٹسٹ بھی جرمنی آنا چاہتے ہوں گے، خواہ وہ پاکستان سے ہوں، جنوبی ایشیا یا مشرق وسطیٰ سے، تو آپ کا چونکہ اتنا طویل سفر ہے، تو کیا پیغام دیں گے جو نئے آرٹسٹ یہاں آنا چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک ہر آرٹسٹ کو وہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اس جگہ، اس زمین پر اس جگہ جائے جہاں پہ اس کی آزادانہ پرواز شروع ہو سکے۔ جب تک ایک آرٹسٹ کو احساس آزادی نہ ہو، اس وقت تک وہ اپنی تخلیقی طاقتوں کو کام میں نہیں لا سکتا، ان کو استعمال نہیں کر سکتا۔ تو صرف جرمنی ہی نہیں، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ زمین پر کسی بھی جگہ جہاں پہ ایک آرٹسٹ کو یہ آزادی کا احساس ہو، سوچ سکنے کا جو ایک آزادانہ احساس ہے کہ ہاں میں یہ سوچ سکتا ہوں، میری سوچ پہ رکاوٹ نہیں ہے، میری سوچ کو کوئی دبا نہیں رہا، میں یہ لفظ نہیں بول سکتا، جہاں یہ احساس ہو وہاں پہ اس کو جانا چاہیے۔ اور جرمنی وہ ملک ہے جہاں پہ مجھے یہ ماحول ملا، اور اسی لیے میں اپنے اس فن کو نکھار سکا اور وہاں تک لا سکا جہاں پہ یہ آج ہے۔ عالم صاحب، سوال میں شرکت کے لیے بہت شکریہ۔